دوستو بزرگوں، یہ 60 سالہ زندگی بہت مختصر ہے، اس کے اندر قدر کرنے والا، اللہ کو پہچاننے والا، آخرت کی فکر کرنے والا وہ آدمی کامیاب ہے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات سے فکر کرنا ہے۔ آج ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کی فکر زیادہ کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی فکر کرنا ہے، میری زندگی کس راستے پہ چل رہی ہے، میری طرف سے کس کو نفع ہو رہا ہے، میں کتنا اللہ کے احکام پر چل رہا ہوں۔ اب اپنی ذات سے پھر محنت کرنا ہے، میری طرف سے ایک ساتھی اور ساتھی نماز پڑھنے والا بن جائے، پھر دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، ایک ایک ساتھی کو محنت کر کے ہمیں مسجد والے بنانا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے جو نیکیاں ہیں وہ بہت کم ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ لیجئے، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ کس کا حساب ہوگا؟ نماز کا حساب ہوگا۔ نماز کب سے پڑھ رہے ہیں؟ مثلا ایک آدمی 25 سال سے پڑھ رہا، سمجھے کتنے سال کے نمازیں چھوٹے؟ 10 سال کے نمازیں چھوٹے۔ اب یہ 10 سال کی نمازیں پورے کرنا بولے تو پھر ایک 10 سال کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا ایک دن کی نمازیں پڑھے تو تب جا کے 10 سال کی نمازیں پورے ہوتے ہیں۔ پھر وہ 10 سال میں کتنے کی نمازیں چھوٹ کے رہتے نا، پھر وہ نمازیں کب پورا کرنا ہے؟ تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہمارے ساتھ ہم ایک 10 آدمی کو لا کے مسجد والے بنائے۔ اب وہ 10 ساتھی بھی نماز پڑھ رہے، 10+1 11 ساتھی، ایک نماز پڑھے 10 نماز کا ثواب ملا۔ 5 نمازوں میں 50 نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ 50 نمازیں پڑھے تو کتنے دن ہو گئے؟ 10 دن ہو گئے۔ تو اس لیے عمل کرتے ہوئے دوسروں کو عمل پہ لا کے کھڑا کرنا، اور قبر میں آنے والا جو عذاب ہے اس کو بچانے کی اگر کوئی طاقت رکھتے ہیں تو وہ نماز ہے۔ اب وہ نماز اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر کوئی طاقت آنے والے عذاب کو نہیں روک سکتی۔ اسی طرح جو دوسرا عمل ہے وہ روزہ ہے۔ بالغ ہونے سے لے کے روزہ رکھنا ہے، ایک بھی روزہ معاف نہیں ہے۔ تو کوئی بھی بالغ ہونے سے روزہ نہیں رکھتے، عموماً ایک 25-30 سال کے بعد سمجھ میں آتا تب سے روزہ شروع کرتے ہیں۔ تو 15 سال کے روزے چھوٹ گئے، اب 15 سال کے روزہ کیسے پورا ہوں گے؟ اگر ہمیں آخرت کی فکر ہے تو بہت آسان ہے۔ میں ہمارے ساتھیوں کو بھی یہ ترتیب بتایا، ہر ہفتے میں 1 روزہ، مہینے میں 4 روزے، سال میں 40 پر 8 روزے ہو گئے، یعنی تقریباً 2 سال کے روزے پورے ہونے کے قریب آ گئے۔ آپ کریں کیا؟ ہفتے میں 1 روزہ رکھے بس۔ قبر میں عذاب آئے گا بائیں طرف سے عذاب کو روکنے کی اگر کوئی طاقت ہے وہ روزہ ہے۔ اگر وہ روزہ ہمارے پاس نہیں ہے تو آنے والے عذاب کو ہرگز ہم نہیں روک سکتے۔ تیسری جو چیز ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت، آپ کے پاس کچھ بھی عمل ہے لیکن سر کی طرف سے عذاب آ جائے گا، اگر آپ قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں تو آنے والے عذاب کو کوئی عمل نہیں روک سکتا۔ تو یہ عمل ہمارے پاس، یہ ہتھیار ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ چوتھی جو چیز پیروں کی طرف سے قبر میں عذاب آئے گا اس کو روکنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے وہ مسجد کو چل کر آنا ہے۔ مسجد کو آتے رہو، مسجد سے اپنا تعلق رکھو، مسجد کی طرف قدم بڑھا کے آؤ، یہی قدموں کا ثواب کل عذاب آئے گا پیروں کی طرف سے، اس کو روکنے کی اگر کوئی پاور طاقت ہے وہ آپ کا چل کر آنا ہی روکے گا۔ 5ویں جو چیز ہے، عذاب اور آئے گا لیکن ایک صبر کونے میں کھڑا ہو کے دیکھتا رہے گا۔ اگر یہ چاروں میں کوئی کمزور ہو گئے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے اور آنے والے عذاب کو ہم روک دیں گے۔ روایتوں میں آیا ہے چاہے نیک آدمی ہو چاہے برا آدمی ہو، چاہے نیک بھی ہو چاہے برا بھی ہو، دونوں کو بھی قبر میں عذاب آنا پکا ہے۔
لیکن جس کے پاس یہ اعمال ہوں گے وہ آدمی عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. جن کے پاس اگر یہ اعمال نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو قبر کے اندر عذاب آ جائے گا اور وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا. تو اس لیے دوستو بزرگوں ہماری جو محنت ہو رہی ہے وہ سب سے پہلے اس کے محتاج ہمیں ہیں. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. آپ کو وہ ملے گا جس کے لیے آپ نے کوشش کی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنی آخرت کے لیے کیا محنت کر رہا ہوں. دوسروں کو مت دیکھو, ہمیں دوسروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کی قبر میں نہیں آئے گا. آئے گا کوئی بھی نہیں آتا. ہمارے اعمال ہمیں بچائیں گے, ہمارے نیکی ہماری حفاظت کریں گے. یہ دوست احباب, یہ رشتے دار, یہ متعلق سب ختم ہو جائیں گے. جتنی بھی آپ محنت کر رہے ہیں سب یہیں باقی رہیں گے, آپ کے اعمال آپ کے ساتھ رہیں گے. تو اس لیے فرمایا اپنے نفس کے اوپر جو محنت ہے وہ 4 طرح کی محنت ہے. کتنے طرح کی یاد رکھیں گے انشاءاللہ. پہلی بات, نفس کو شرط لگانا. کیا شرط لگانا؟ کہ تجھے گناہ نہیں کرنا ہے. اسے پہلے کنٹرول کر لو, اسے ان کنٹرول نہیں رہتا. اس لیے فرمایا نفس کے اوپر قدم رکھو, دوسرا قدم جنت میں ہوگا. آج ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں ہے نہیں. جو چاہے ہم سے کروا رہا ہے, جو چاہے ہم کرنے کے لیے تیار ہو رہے. شکلیں بدلے ہیں, زندگیاں نہیں بدلے. شکلیں بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. لا ينظر اللہ الی صورکم, چہرے نہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کون ہے, یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس عمل کیا ہے. اس لیے دوستو بزرگوں یہ نفس کے اوپر شرط لگانا, اسے کہتے ہیں مشارطہ. دوسرا فرمایا مراقبہ, بار بار دیکھتے رہو کہیں گناہ تو ہو رہا نہیں. بے فکر ہے تو گناہ ہو جائے گا. گاڑی میں ہوا ہے کہ نہیں کہ دیکھتے رہنا, نہیں تو گر جائے گا. گاڑی میں پیٹرول ہے کہ نہیں کہ دیکھتے رہنا, نہیں دیکھے تو نقصان ہو جائے گا. اچانک کہیں بھی رک جائے گی, چلنا پڑے گا وہاں سے. ویسا اپنے آپ کو دیکھتے رہنا مجھ سے کیا گناہ ہو رہے ہیں, جسے کہتے ہیں مراقبہ. اپنے آپ پر نگرانی کرو, اپنے دیکھتے رہو کہ مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا. تیسری چیز فرمائے محاسبہ, یہ دیکھتے رہو کہ آج کے 24 گھنٹے میں کون سے اچھے کام کیا ہوں اور مجھ سے کون سے برے کام ہوئے. دکان والے شام میں حساب دیکھ لیتے, کیا فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا. نہیں دیکھ لے تو وہ دکان چلتی ہے. بڑے بڑے بزنس آئے تو بھی رات میں سونے سے پہلے, دکان شٹر اتارنے سے پہلے حساب کلیئر کرنے کو جاتے ہیں. لیکن ہمیں کیسی دکان چلاتے ہیں معلوم, کوئی حساب کتاب نہیں ہمارا. کیا نیکیاں کرے گی وہ بھی مان لی, کیا گناہ کرے گی وہ بھی نہیں معلوم, آرام سے سو جا رہا ہے. یہ دکان چلنے والی نہیں ہے. یہ دکان ایک دن ختم ہو جائے گی, گمراہ ہو جائے گا انسان, غلط راستے پہ چلا جائے گا. روزانہ محاسبہ کرنا ہے, آج میں کون سے اچھے کام کیا ہوں, میں کون سے برے کام کیا ہوں. اچھے کام اگر کیے ہیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں, اگر آپ برے کام کیے ہیں اللہ سے توبہ رات میں کر کے سو جائے. تو اس لیے فرماتے رات سوتے سوتے گناہ مت کرو, گناہ مت کر کے سو جاؤ. ہو سکتا ہے یہ رات تمہارے لیے آخری رات ہو. موت سے پہلے تم نے گناہ کی, کرتے کرتے تم سو گئے, رات میں موت آ گئی تو گناہ کر کے موت آئی. اسے فرماتے رات میں سوتے ہوئے کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا, کوئی گناہ کی چیز نہیں دیکھنا, کوئی گناہ کی بات نہیں بولنا. چوتھی چیز فرمائے مؤاخذہ. مؤاخذہ کہتے ہیں مثلا ہماری فجر کی نماز چھوٹ گئی, کیا کرنا, کیا کرتے ہم لوگ, کچھ بھی نہیں کرتے. فرمایا پکڑو اسے, مؤاخذہ کرو, فجر کی نماز چھوٹ گئی لہذا 20 رکعت نفل پڑھو. دوسرے دن دیکھو فجر چھوڑتی گئی. ایک اللہ والے تھے جن کی تہجد کی نماز چھوڑ گئی, جن کی چھوڑ گئی. اب چھوڑ گئی بول کے حضرت کیا کرے, صبح سے لے کے شام تک خوب نفلہ پڑھتے, خوب دعا کرتے, نفلہ پڑھ رہے دعا کر رہے, نفلہ پڑھ رہے دعا کر رہے. اب دوسرے دن صبح ہوئی, تہجد کا وقت ہوا, ایک آدمی آ کے اٹھا رہا پیر پکڑ کے, ارے بھائی کون ہے آپ, اللہ والے معلوم ہوتے ہیں, کون ہے آپ؟ تو بولے حضرت میں شیطان ہوں. ارے شیطان کب سے اچھے کام کرنا شروع کرا, تیرے اچھائی میں بھی کچھ تو بھی گڑبڑ رہے گا. تو بولے ہاں, اس لیے کل آپ رونا دھونا کرے تھے نا, اس کی وجہ سے آپ کے درجے بہت زیادہ بلند ہو گئے,
اب میں نہیں چاہتا کہ آپ کے درجے بلند ہو، لہذا آپ اٹھ کے کیا کرو، تہجد پڑھ لو، ایک ہی درجہ آپ کو بلند ہو جائے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں اپنے نفس کا بار بار مؤاخذہ کرنا ہے۔ جو بھی عمل ہم سے ہوتا ہے، جو بھی کام ہم سے ہوتا ہے، اگر وہ ہماری زندگی میں باقی رہنا ہے تو اس کو مؤاخذہ کرنا پڑے گا۔ آپ 3 تسبیحات چھوڑ گئے، کچھ اپنے اسے تکلیف پہنچاؤ، ایک عمل زیادہ کرو، تو پھر انشاءاللہ آپ سے زندگی سے وہ عمل نہیں چھوٹے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے ایک ایک عمل کو ہماری زندگی میں لانا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ جو دیکھیں گے وہ ہمارے پاس کیا عمل ہے۔ ایک ایک عمل ہماری زندگی میں باقی ہو جانا چاہیے۔ نماز پڑھ رہے تو آپ یہ کہہ سکے حضرت میں 10 سال سے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ایسا کوئی عمل ہونا چاہیے۔ حضرت میں ماشاءاللہ روزانہ پڑھا ہے، کل یہاں صاحب کو دیکھا میں اس مسجد میں ماشاءاللہ روزانہ قرآن پڑھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں ان کو روزانہ قرآن پڑھ رہے۔ ایسا آپ کو بھی ہونا چاہیے۔ حضرت میں 2 سال سے پابندی کے ساتھ روزانہ قرآن پڑھتا ہوں، ایسا کوئی عمل ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ حضرت میں 3 تسبیحات صبح شام پابندی کے ساتھ 5 سال سے کر رہا ہوں، یہ میرے پاس یہ عمل باقی ہے۔ میں 5 سال سے تہجد کا پابند ہوں، الحمدللہ میری ایک بھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی۔ دوستو بزرگوں، ایسے کچھ اعمال ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ آج ہم یہ سوچ رہے عمل تو کچھ بھی نہیں ہے، عمل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں خوش ہو جا رہے اللہ کیسا کہ ویسا جنت میں بھیج دیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو 40 سال تک عشاء کی وجہ سے فجر کیوں پڑے، بولیے آپ، عملوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں اعمال چاہیے، اللہ جو دیکھیں گے وہ ہمارے اعمال دیکھیں گے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے محنت، مجاہدہ، قربانی کے جو محتاج ہے وہ ہمیں ہے۔ دعوت تبلیغ کا جو کام ہے، کیا چاہا جاتا ہے اس سے؟ سب سے پہلے اس سے میں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، سب سے پہلے جو محنت ہے وہ ہمیں اپنے ذات سے شروع کرنا ہے۔ میں عمل کا محتاج ہوں، میں محنت کا محتاج ہوں، میں نماز کا محتاج ہوں، میں عبادتوں کا محتاج ہوں، میں تسبیحات کا محتاج ہوں، میں تلاوتوں کا محتاج ہوں۔ ہمیں اپنے آپ کو محتاج بنا کے اعمال کے اندر لگنے کی فکر کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم محتاج ہیں یہ دین کے، یہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں۔ اگر ہم محتاج بن کے چلیں گے اللہ ہم سے دین کی محنت لیں گے، اگر ہم محتاج بن کے نہیں چلیں گے تو اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا پوری دنیا کو اللہ چاہتے 1 سیکنڈ میں ولی بنا سکتے، کیا بنا سکتے؟ سب بھی ولیہ 100 ولیہ ہو جاتے اللہ چاہتے تو۔ اب بندہ سب چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھ ہم تیرا کام کس طرح کرتے ہیں۔ فرشتوں کو بلاتے دیکھو میرا بندہ سب بلا رہے اسے، سب کو چھوڑ کر مجھے بڑا سمجھا ہے، اس لیے میرے پاس آ کے میرے سامنے سجدے میں سر رکھا ہے، لہٰذا ہم نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہم ایسے اعمال کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند ہو، اسے اللہ چاہتے ہو، جس سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ہماری تعریف کرتے ہوں۔ ایسے اعمال کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کے لیے تھوڑا وقت نکالنا پڑتا ہے۔